ہو گئے۔ بچوں سنو 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 سنو، مکہ کی سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ مذہب اسلام کو بلند کیا۔ مذہب اسلام کو جب بلند کیا، مذہب اسلام کی دعوت دی، تو اپنے مخالف ہو گئے، اپنے جو ہے جان کے دشمن بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی دین کی دعوت دیتے رہے۔ سب سے پہلے مذہب اسلام کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مذہب اسلام کی تبلیغ شروع ہوتی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ مکہ کی سرزمین پر دین اسلام کی تبلیغ جب اللہ کے نبی نے شروع کی تو اس وقت کوئی بھی خدا کا نام لینے والا نہیں تھا، کوئی بھی مذہب اسلام کا ماننے والا نہیں تھا، لیکن ایسے جو ہے تو بت قدوں کے درمیان میں بیٹھ کر کے اللہ کے دین کی دعوت دینا اور اپنی نبوت و رسالت کو منوانا، یہ سمجھو کہ ہاتھ پر آگ کا انگارہ لینے کے برابر تھا، ہاتھ پر آگ کا انگارہ لینے کے مانند تھا۔ لیکن ویسے عالم میں وہ ڈٹے رہے اور اس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت کے ماننے والوں پر ظلم ہوا، اس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی گئی، مسلمانوں کو مارا گیا، مسلمانوں کو گھسیٹا گیا، مسلمانوں کا کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ مکہ کی گھاٹی سے جناب محمد الرسول اللہ کا پورے خاندان نے جو ہے تو 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی جو ہے تو استقامت کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ اللہ اکبر، جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی تبلیغ کو بند نہیں کیا، لیکن جتنا جو ہے تو ظلم کیا گیا، جتنا دبانے کی کوشش کی گئی، جتنا جو ہے تو گھٹانے کی کوشش کی گئی، جتنا روکنے کی کوشش کی گئی، تو آپ یقین مانیں ایک سے جو ہے تو 4 سے کم ہو کر کے 2 پر نہیں آئے، 200 سے کم ہو کر کے 100 پر نہیں آئے۔ جتنا دبانے کی کوشش گئی اتنا اسلام بڑھتا گیا، اتنا اسلام پھیلتا گیا، اتنا اسلام چلتا گیا، اتنا مذہب اسلام کا پرچم بلند ہوتا گیا۔ جتنا اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی اتنا اسلام بڑھتا گیا۔ اللہ اکبر، 40 تک جو ہے تو اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کی تعداد جب پہنچی تو 40 سے ہو کر کے 39 نہیں ہوئے، 38 نہیں ہوئے، بلکہ 60 پر پہنچتی ہے، اور دبانے کی کوشش کی گئی، 100 پر تعداد پہنچتی ہے، اور دبانے کی کوشش کی گئی، 500 پر تعداد پہنچتی ہے، اور دبانے کی کوشش کی 1000 پر تعداد پہنچتی ہے، یہاں تک کہ ہجرت کرنے پر جب مکہ کے کافروں نے مجبور کیا تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ کے اندر مذہب اسلام کو پرچم کے بلند کیا، اور اس کے بعد جب کچھ دنوں کے بعد اللہ اکبر 12,000 کی لشکر جب تیار ہوا، 12,000 کی فوج جب اللہ کے نبی نے تیار کی تو اس کے بعد مکہ کی سرزمین پر چڑھائی کی۔ اللہ اکبر، 12,000 کا لشکر لے کر کے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین کی طرف آتے ہیں، اور مکہ کی سرزمین پر جب پہنچتے ہیں تو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، مکہ کی سرزمین کے کافروں کو بندی بنا دیا جاتا ہے، مکہ کی سرزمین کو فتح کر لیا جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر، اس وقت کا عالم یہ تھا کہ چاروں طرف جو ہے تو کفار و مشرکین کو جب پکڑ لیا گیا، جکڑ لیا گیا، مذہب اسلام کے لشکر نے، مذہب اسلام کے مجاہدوں نے، مذہب اسلام کے ماننے والوں نے ایک لشکر جرار جو جناب محمد الرسول اللہ کی مذہب اسلام کے ماننے والی فوج تھی، اس نے جا کر کے جب مکہ کی سرزمین کو گھیرا تو کوئی کافر اس بل میں جا کر کے چھپتا ہے، کوئی اس بل میں جا کر کے چھپتا ہے، کوئی اس بل میں جا کر کے چھپتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ کا دریا دلی دیکھے، اخلاق کریمانہ دیکھے کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکہ کے کافروں، میں تمہیں امان دیتا ہوں، میں کچھ نہیں کہوں گا، بس صرف ایک بات تم سے چاہتا ہوں، ایک بات میں تم سے چاہتا ہوں کہ تم کلمہ پڑھ کر کے کلمہ حق کی صدا کو بلند کر دو اور سب کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ کر کے مذہب اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، جب مذہب اسلام مکہ کی سرزمین پر غالب آیا، فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ جب اس سے پہلے جب آقا کو ستایا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اوجڑی ڈال دی گئی، گرد و غبار ڈالا گیا، آقا کریم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اتنی ساری مشکلات کے بعد بھی مصر اسلام جھکا نہیں، اسلام رکا نہیں، اسلام دبا نہیں، بلکہ اسلام بڑھتا گیا۔ ویسے عالم میں جب مکہ کی سرزمین کو فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہر شخص کے لیے امان ہے سوائے اس کے جو اللہ کے پیغمبر کا گستاخ ہے، اللہ کے نبی کا گستاخ ہے۔ اگر وہ غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہوا ہو تو اس وقت اس کو بھی نکال کر کے حدود حرم کے اندر اس کا قتل کر دو، اس لیے کہ گستاخ نبی کی سزا ہے، اس کا قتل ہے، چاہے وہ غلاف کعبہ میں چھپا ہوا کیوں نہ ہو۔ تو اس کو حدود حرم کے اندر تو اتنی پابندی ہے کہ آپ اپنے جسم کے بال کو نہیں توڑا دیتے، مکھی کو نہیں مار سکتے، تو وہاں پر قتل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک دیکھے، اگر گستاخ غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہوا ہے تو وہاں پر بھی اس کو غلاف کعبہ سے نکال کر کے قتل کرنے کا حکم ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے مذہب اسلام کو فروغ ملتا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی جنگ لڑی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کو فتح کیا، احد کو فتح کیا، اسی طریقے سے جنگ صفین کے اندر آقا کریم کی فوج نے جو ہے جنگ لڑ کر کے مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ اب اتنی محنت کے ساتھ، اتنی مشقت کے ساتھ، اتنی لگن کے ساتھ جس مذہب اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا تھا، اللہ کے پیغمبر نے جس مشقت و محنت کے ساتھ ہزاروں صحابہ کرام کی قربانیاں دینے کے بعد جس مذہب اسلام کو پھیلایا تھا، بتاؤ تھوڑی سی بات پر ایک ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کے اس اسلام کا سودا کیا جا سکتا تھا؟ ہرگز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ساری جنگیں لڑنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں تو پھر کمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے۔ 2 سال تک خلافت کا دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا۔ انہوں نے جو ہے تو خلافت عظمیٰ پر حکومت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے اور 10 سال تک جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور رہتا ہے۔ انہوں نے اپنی جو ہے تو خلافت کا جو ہے تو پوری دنیا کے اندر ڈنکا بجوایا۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا وہ فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ تھی کہ انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر جو ہے تو حکمرانی کی، اور اس کے بعد جو ہے تو 10 سال کے بعد وہ خلافت کے بعد جو ہے تو وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آتا ہے۔ 10 سال تک حضرت عثمان غنی کا دور رہتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ آج سے 100 سال پہلے تک ترکی کے اندر اور دیگر جو ہے تو ملکوں کے اندر یہ سلطنت عثمانیہ تھی، لیکن جب سے یہ یہود و نصارہ کا دور آیا تو سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا۔ 10 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور رہا، انہوں نے مذہب اسلام کو فروغ دیا، وہ جو ہے تو خلیفہ بن کر کے رہے۔ اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے، 4.5 سال تک تقریباً جو ہے حضرت مولا علی حکومت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ماہ تک جو ہے تو خلافت لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے تو وہ خلافت کی کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ وہ صلح کرتے ہیں، اور صلح کرنے کے بعد خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی عرصہ دراز تک جو ہے خلافت کی۔ اس کے بعد جو ہے یزید کا بیٹا جو ہے وہ تخت نشین ہوا، یزید تخت نشین ہوا۔ جب وہ تخت نشین ہوا تو پھر جس طریقے سے مذہب اسلام کو فروغ دیا گیا، مذہب اسلام کو پھیلایا تھا صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے محنت کر کے، قربانیاں دے کر کے، اس کے بعد جو ہے وہ کمان جب ایسے شخص کے ہاتھ میں چلی گئی، وہ شخص جو خود فاسق تھا، وہ شخص جو خود فاجر تھا، وہ شخص جو مسلمانوں کا قاتل تھا، وہ شخص جو خود شراب پیتا تھا اور دوسروں کو پلواتا تھا، وہ شخص جو خود زنا کرتا تھا اور زنے کے اڈوں کو آباد کرتا تھا، وہ شخص جس نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندھوائے، وہ شخص جس نے مسلمانوں کا قتل عام کروایا، مذہب اسلام کی پاکیزگی کو تار تار کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ جب تخت نشین ہوا، وہ جب تخت پر جو ہے تو حکومت کے تختے پر بیٹھا تو اس نے حضرت امام حسین کو مجبور کرنا شروع کر دیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا، ان کی طرف خطوط بھیجنا شروع کر دیے، اگر تم میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم سے زبردستی بیعت لی جائے گی۔
زبردستی تم سے بیعت لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب وہ دور چلنے لگا تو سرکار امام علی مقام علیہ السلام کی وہ ذات مبارکہ جن محفلوں کو آج ہم سجاتے ہیں، جن محفلوں کے اندر آج ہم ذکر امام حسین کرتے ہیں، حضرات محترم، یہ امام حسین علیہ السلام کی وہ قربانیاں ہیں جن کو ہم یاد کر کے اپنی نم آنکھوں سے سرکار امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ قربانی امام حسین نے اگر نہ دی ہوتی تو یہ مذہب اسلام ہمیں وراثت میں نہ ملا ہوتا۔ آج ہمیں مذہب اسلام وراثت میں ملا ہے۔ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے اور ہمیں آسانی کے بعد مذہب اسلام مل گیا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مذہب اسلام کی بقا کے لیے کیسی کیسی جنگیں لڑی گئی، مذہب اسلام کو کس طریقے سے بچایا گیا، مذہب اسلام کو کس طریقے سے پھیلایا گیا۔ ہمیں وراثت میں ملا، ہم سمجھتے ہیں جیسے ہمیں گاڑی وراثت میں ملتی ہے، جیسے باپ کی زمین وراثت میں ملتی ہے، جیسے باپ کا بنگلہ ہمیں وراثت میں ملتا ہے، باپ کی جائیداد ہمیں وراثت میں ملتی ہے، اسی طریقے سے اسلام بھی ہمیں وراثت میں ملا جس کی ہم قدر اور اہمیت نہیں سمجھتے۔ اگر ہم نے قربانی دی ہوتی، جب خود محنت کرنے کے بعد 20 لاکھ کی گاڑی بیٹا خود خریدتا ہے تو اس کو پتہ چلتا کہ حلال روزی سے اپنے خون پسینے کی کمائی سے میں نے ایک ایک پیسے کو جمع کیا، اس کے بعد میں نے اس گاڑی کو خریدا ہے، اور اپنی گاڑی پر ایک خروچ بھی وہ برداشت نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہے وراثت میں نہیں، میرے خون پسینے کی ہے، وہ اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس کی قدر کو وہ جانتا ہے۔ لیکن جس کو وراثت میں ملا ہو، جس کو سب کچھ وراثت میں ملا ہو، وہ یہ سمجھتا ہے باپ کا ہے اڑا دو، باپ کی محنت ہے، باپ کا ہے اس نے دیا ہے، ہمیں کیا پتا ہے اس کے بارے میں۔ لیکن جس نے خون پسینے سے کمایا ہوگا وہ ہر ایک پائی سوچ سمجھ کر کے خرچ کرے گا، ایک ایک پیسہ وہ سمجھ کر کے خرچ کرے گا، اس لیے اس کو پتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ مذہب اسلام ہمیں وراثت میں ملا، ہمیں سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے بہت آسانی کے ساتھ یہ مل گیا، لیکن ہم اس پس منظر کو دیکھیں، ہم اس دور کو دیکھیں، ہم اس تاریخ کو پڑھیں، اس تاریخ کا مظاہرہ کریں کہ جن تاریخوں کے اندر کربلا کی تاریخ لکھی گئی، اس تاریخ کو پڑھیں جو خیبر کا قلعے کو اکھاڑ کر کے حضرت مولا علی نے مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کیا تھا۔ ہم احد کا وہ تذکرہ سنیں، احد کی اس تاریخ کو پڑھیں کہ میدان احد کے اندر جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو جاتا ہے، اور حضرت جناب محمد الرسول اللہ کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے جو سب سے زیادہ مضبوط قبیلے تھے ان کو سب سے پہلے جوڑنے کی کوشش کی۔ کس طریقے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 11 شادیاں کی، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیا وجہ تھی، اعتراض طرح طرح کے اٹھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی بقا